اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں جناب حکیم سید عمران ہاشمی صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اساتذہ اکرام و مہمان خصوصی و دیگر مہمان، عزیز حکماء و طلباء، السلام علیکم۔ میرے ذمہ جو مضمون دیا گیا تھا وہ تھا امراض مثانہ۔ تو جب استاد محترم سید نعمت علی شاہ صاحب کو اس بات کا پتہ چلا تو مجھے خوب باتیں سنائی کہ یہ آپ نے کیا کام شروع کر دیا ہے۔ تو میں نے اپنے محترم بھائی حکیم سکندر خان صاحب جو اس سیمینار کے ہمارے میزبان بھی ہیں اور اس مجلس کے صدر بھی ہیں، ان کی خواہش پر یہ مضمون جو ہے وہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ عزیز حکماء، میں نے آپ سے چند باتیں پہلے بھی کی، اب دوبارہ کرنے جا رہا ہوں۔ آپ جب علاج معالجہ کرتے ہیں تو آپ علامت کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ آپ اس کی تحریک، تسکین اور تحلیل کو سمجھ کر ہی علاج کریں گے تو کامیاب علاج کریں گے۔ اصل جو پیشاب ہوتا ہے یہ قلب و عضلات سے، جگر و غدد سے اور دماغ و اعصاب سے، یعنی پہلے عضلات جو ہیں وہ پیشاب بناتے ہیں، غدد اس کو روکتے ہیں اور اعصاب خارج کرتے ہیں۔ یہ صحت کا معاملہ ہے، اس کو ذہن نشین کرنا۔ اب ایک آدمی کی نبض جو ہے وہ اعصابی ہے، تو اس کا جو پیشاب آ رہا ہے وہ حقیقی پیشاب نہیں ہے۔ حقیقی پیشاب وہی ہوگا جو عضلات اور غدد اور اعصاب سے گزر کر آئے گا۔ ابھی اس کو جو بار بار حاجت ہو رہی ہے اور جیسے وہ پانی پی رہا ہے اس کا اخراج ہو رہا ہے، اعصابی تحریک ہے، تو اس کے عضلات میں تسکین ہے۔ آپ نے عضلاتی سسٹم کو تحریک دینی ہے تو اس سے اس کی صحت جو ہے وہ برقرار ہو جائے گی۔ اگر عضلات میں تحریک ہے تو پھر غدد میں تسکین ہوگی، کیونکہ مثانے کا تعلق جو ہے وہ غدد سے ہے۔ آپ نے تحریک کو مد نظر رکھتے ہوئے مقام تسکین کو ہی تحریک دیں گے، مقام تسکین کو دوائی دیں گے، اس کے مرض کے درجہ کو سمجھتے ہوئے اس کے درجے کے مطابق آپ کو دوائی دینا ہوگی اور اسی درجے کی آپ کو غذا بھی دینا ہوگی۔ اگر آپ دوائی محرک اور شدید دے رہے ہیں اور غذا جو ہے وہ ملین اور مسہل دے رہے ہیں، یا آپ دوائی ملین اور مسہل دے رہے ہیں اور ساتھ
غذا جو ہے وہ محرک اور شدید دے رہے ہیں تو علاج میں ناکامی ہوگی، کامیابی نہیں ہوگی۔ اسی طرح جب اس کا عضلاتی سسٹم میں سکیڑ ہوگا تو چونکہ پیشاب بن ہی نہیں رہا، اس لیے اس کا جو پیشاب کا اصلی راستہ تھا وہ بند ہو گیا ہے، تو گدی تحریک بڑھانے سے اس کا اخراج جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اگر گدی تحریک بڑھ گئی ہے تو پھر اس کے مثانے میں بھی سکیڑ آ گیا ہے، اور اگر وہ برم تک چلا گیا ہے تو پھر بھی پیشاب جو ہے وہ بند ہو جائے گا، اس کو اعصابی تحریک دینے سے اس کا اخراج جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اور ایک ہوتا ہے مثانے کا کینسر۔ یہ بات آج آپ اپنے دماغوں میں بٹھا کر جائیں، کینسر کو ہم نے بہت ہوا بنا لیا ہے۔ یہ انگلش کا لفظ ہے چونکہ یہی آج کل استعمال ہو رہے ہیں، تو اس لیے میں بھی یہی لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ یہ جناب اس کا بہت مہنگا علاج ہے، ٹھیک ہے ایلوپیتھی میں ہوگا، لیکن آپ کے پاس جو تحریک، تسکین اور تحلیل کی کسوٹی ہے، یہ جو اصول و قانون ہے، آپ اس کے ساتھ کینسر کا علاج بھی کر سکتے ہیں، فالج کا علاج بھی کر سکتے ہیں۔ کینسر کہاں پیدا ہوتا ہے؟ جہاں غیر فطری مواد اکٹھا ہوتا ہے اور وہاں پہ زہر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ یک وقت نہیں ہوتا۔ ہماری یہ طب کی خصوصیت ہے، اگر کوئی کہتا ہے ہم رنگوں سے علاج کرتے ہیں تو ہمارے پاس محرک اور شدید موجود ہے۔ کوئی کہتا ہے ہم نمکیات سے علاج کرتے ہیں، ہمارے پاس ملین موجود ہے۔ یاد رکھیں، ہر ملین جو ہے وہ نمک ہے، ہر مسحل جو ہے وہ تیزاب ہے، ہر اکسیر جو ہے وہ زہر ہے۔ کوئی زہروں سے علاج کرتا ہے، کوئی کہتا ہے جناب میں ایسڈ سے علاج کرتا ہوں، ہمارے پاس مسحل موجود ہے۔ کوئی کہتا ہے میں زہروں سے علاج کرتا ہوں، ہمارے پاس اکسیر موجود ہے۔ کوئی کہتا ہے جناب ہم وٹامن سے علاج کرتے ہیں، ہمارے پاس مقویات موجود ہیں۔ جب مقامی تسکین پر غیر فطری مواد جو ہے اس میں زہر بننا شروع ہو جاتا ہے تو آپ ملین اور مسحل سے اس کا اخراج کر دیں گے، ملین مسحل سے اس کا اخراج کریں گے اور اسے اگلی تحریک کا شدید دیں گے تو اس کی صحت جو ہے انشاءاللہ بہترین ہو جائے گی۔ اور یہ صرف مثانے کے کینسر کی بات نہیں کر رہا۔ صابر صاحب رحمت اللہ علیہ نے ہمیں 6 ملین اور 6 مسحل دیے ہیں۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ کینسر پیدا کہاں ہوتا ہے، یہ تحریک کا مرض ہے یا تسکین کا ہے یا تحلیل کا ہے۔ اگر تحریک کا ہے تو تحریک بھی 6 ہے، تسکین کا ہے تو تسکین بھی 6 ہے، تحلیل کا ہے تو تحلیل بھی 6 ہے۔ اور یاد رکھیں کینسر ہمیشہ تسکین والے مقام پہ ہوتا ہے اور فالج ہمیشہ تحلیل والے مقام پہ ہوتا ہے۔ اس نقطہ کو جب آپ یاد رکھیں گے اور استادوں کی محفل میں بیٹھیں گے، مجھے ایک بات کی بہت حیرانی ہوتی ہے، مجھے شکوہ بھی ہے خاص کر علماء سے، 12 سال 14 سال 8 سال میں وہ درس نظامی کہتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں یار ہمارے پاس نا ٹائم نہیں ہے۔ بھئی آپ دنیا کے دیگر کام بھی کرتے ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہے تمام علماء، چاہے وہ کسی بھی مسئلہ کسی بھی مطلب تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی
مکتب سے طلبہ کیا ان کا قابل احترام ہے، لیکن جیسے انہوں نے دین کا علم گھر بیٹھے نہیں سیکھا، بلکہ دنیا کا کوئی بھی علم جو ہے وہ گھر بیٹھے نہیں آتا، اساتذہ کی محفل اٹینڈ کرنی پڑتی ہے، ان کی جھڑکیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، پھر کوئی علم جو ہے وہ آپ کے پاس آئے گا۔ اگر آپ گھر میں بیٹھ کر کتابیں پڑھ لیں تو آپ عالم نہیں بن سکتے۔ گھی بنانے کی ترکیبوں کی کتابیں موجود ہیں، اور جو MBBS آتا ہے جب تک ہاؤس جاب 6 مہینے نہ کرو اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا پیراسیٹامول کی ہوتی ہے اور وہ دینی کس کو ہے۔ اور یہ علم طب کوئی معمولی علم تو نہیں ہے، پوری انسانی مشینری کا ہے، اس کی زندگی اور موت سے اس کا تعلق ہے، اور اس کو ہم نے اتنا آسان بنا لیا کہ ہم کہتے ہیں بس وہ جی وہ پروگرام کب ہو رہا ہے جی یہ 15 تاریخ ہو رہا ہے، چلیں آپ کے جی جزاک اللہ آپ ہمارے جو ویڈیو ہے نا وہ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں شیئر کر دیں، اللہ آپ کو جزا دے۔ بھائی علم سیکھنے کے لیے آپ کو وقت، جان، مال اس کی قربانی دینی ہوگی۔ تو کینسر چاہے مثانے کا ہو، چاہے چھاتی کا ہو، چاہے جسم کے کسی بھی حصے کا ہو، جس سسٹم میں تسکین ہوگی اور تسکین کے سبب وہ پہلے پھول جائے گا پھر رسنا شروع ہو جائے گا۔ جب وہاں غیر فطری مواد جو ہے اس میں زہر بھرنا شروع ہو جائے گا، زہر پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، تو اس کو آپ کینسر کہہ سکتے ہیں۔ چاہے دماغ سے لے کر سر سے لے کر پاؤں تک جسم کے کسی بھی حصے میں ہو، جسم کے کسی بھی حصے میں ہو، یہ اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ہم نے بنا دیا، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو میں نے کبھی کسی ڈاکٹر کو دوسرے ڈاکٹر کے خلاف بولتے نہیں دیکھا، اور اگر کوئی آدمی جاتا ہے دوائی لیتا ہے آرام نہیں آتا، خدا کی قسم وہ آدمی پھر اسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اگر اس کے پاس نہیں جاتا تو کم سے کم کسی اور کے پاس جائے گا ڈاکٹر کے پاس۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ اگر کوئی کسی حکیم کے پاس گیا ہے 1 ہفتہ یا 2 دن یا 4 دن دوائی کھائی ہے آرام نہیں آیا، تو وہ کسی اور حکیم کے پاس بھی نہیں جائے گا، یہ ہمارا المیہ بن گیا۔ وہ کہے گا یار یہ دیکھا ہے کہ میں نے فلاں سے دوائی نہیں تھی وہ آرام نہیں آیا۔ اور دوسرا ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں بہت ماہر ہیں، وہ بھائی وہ اس نے آپ کو دوائی غلط دے گی میں آپ کو بہتر دوں گا۔ یہ وقت یکجہتی کا ہے، یہ وقت اتحاد کا ہے، ورنہ مٹ جاؤ گے آپ کا نام و نشان بھی نہ باقی رہے گا۔ اسی اتحاد کے لیے میرے استاد محترم سید نعمت علی شاہ صاحب کو ان کے استاد محترم محترم شبیر احمد راں صاحب نے سفیر یکجہتی کا خطاب دیا۔ کس لیے؟ ہمارے لیے تمام حکامات چاہے اس کا کسی بھی گروپ سے تعلق ہے وہ قابل احترام ہے، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جو جہاں بھی طب کا کام کر رہا ہے۔ یہ وقت اتحاد اور یکجہتی کا ہے۔ ہم نے کافی ملاقاتیں جو ہیں وہ پاکستان کے جو ہمارے یعنی برسر اقتدار پارٹی نیشنل کونسل فار طب کے عہدے داران ہیں ان سے ملاقاتیں کی۔ محترم حکیم احمد سلیمی صاحب سے بھی ملے، اور اس کے بعد محترم حکیم شاہ ناز صاحب جو کہ میرے استاد بھی ہیں، اور محترم حافظ محمد فرید یونس صاحب سے جو اس وقت ہمارے مہمان خصوصی ہیں۔ ہمارا ملنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس کتاب کے لیے یہ کچھ ایسا کر جائیں کہ آپ کا رہتی دنیا تک
नाम जो है वो सनहरी हरूफ में लिखा जाए। हमारी ये कोशिश है कि उस्ताद मोहतरम ने जो 6 नब्ज़ें 6 इसबाक किताब जिसके अभी वजाहत जो है वो हमारे स्टेज सेक्रेटरी साहब करेंगे, वो लिखी है। 6 नब्ज़ें 6 इसबाक मुकम्मल नसाब, आसान लफ्जों में। अगर उसमें कोई कमी है, कोई कोताही है, तो जो हमारे उस्ताद इकराम हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो हमें इसके मुतल्लिक़ मशवरा दें ताकि उसको मजीद जो है बेहतर किया जाए, उसमें मजीद नखात पैदा किया जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। जनाब हकीम इमरान सरवर हाशमी साहब, आप अपने ख्यालात का इजहार फरमा रहे थे। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि कानून तिब और कानून फितरत के मुताबिक हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।